السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی آپ کو اپنے پروگرام کڑوا سچ میں خوش آمدید کہتا ہے، اور تمام ان ناظرین کو جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو رمضان کے مبارک مہینے کی مبارکباد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت، تندرستی، زندگی اور خوشحالی عطا کرے، آمین ثم آمین، اور آپ لوگ استقامت کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ ناظرین، کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، آج میں ایک بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج جب میں سول سیکریٹریٹ گیا تو میں ان تمام افسروں کو، تمام ان عہدیداران کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سن لیں اور اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آج میں جب ایک افسر کے دفتر کے باہر کھڑا تھا تو اسی دفتر کے 5-6 ملازمین مجھے ملے، اور ان ملازمین نے صرف ایک ہی بات مجھ سے کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم جھولی اٹھا کر اللہ پاک کی ذات سے صرف ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ یا پاک پروردگار، یا تو یہ افسر کسی ٹرک کے نیچے آ جائے یا اس افسر کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ لوگ کتنے تنگ ہیں ان افسران سے۔ آج میں ان تمام افسران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مخلوق جو ان کے ماتحت کام کرتی ہے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، کیونکہ شیطان کو تو بند کر دیا گیا ہے، لیکن انسان کے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے وہ اس روپ میں بھی اس کو شیطانیت پہ اکساتا ہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام دراصل آج اس حوالے سے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور قیمتوں میں جی ایس ٹی کے بعد ہونے والے اضافے کے بعد بھی مہنگائی کا جن حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا، اور اب مقدس ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھا دی گئی تھیں، جبکہ ذخیرہ اندوزی سے رمضان میں قیمتیں مزید بڑھائی جائیں گی۔ مہنگائی میں تقریباً 80 سے 101% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں، جبکہ ڈی سی او اور کمشنر سرکاری اہلکاروں سے حکومتی رٹ منوانے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ متعلقہ حکام کی ملی بھگت سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی تاجروں اور ذخیرہ اندوزوں نے غریبوں کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور حکومت کی عدم دلچسپی سے مہنگائی نے عام آدمی سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا ہے، جس سے لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، جبکہ ہر دوسرا شخص چڑچڑے پن کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک سروے کے مطابق بازاروں میں چکی کا آٹا 45 اور 47 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ فلور ملوں کے آٹے کا ریٹ تقریباً 370 سے 390 روپے 10 کلو آٹے کا تھیلا بازار میں فروخت ہو رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ فلور ملز والے ہر 8 یا 10 دن بعد آٹا مہنگا کرتے جا رہے ہیں۔ 370 روپے فی کلو کے تھیلے میں آٹا بھی اپنے تمام لوازمات کے ساتھ نہیں، بلکہ اس آٹے سے سوجی، میدا، بیسن اور چوکر وغیرہ نکال کر فروخت کیا جاتا ہے۔ مہنگے آٹے کے تھیلے میں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، کیونکہ اس گندم کو اچھی طرح صاف کر کے دھویا جاتا ہے اور بعد میں سکھایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، ہم نے عوام کی رائے لی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے عوام اس مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جو منڈی میں ریٹ لسٹ میں ریٹ آتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر منڈی میں آ کر نہیں ملتے، اس کے لیے دکاندار یا تو وہ چیزیں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو 2 نمبر لا کے دینی پڑتی ہے، جس میں سے بیسن ہے، دال چنا ہے، مونگی دال سفید ہے، مسروں کی دال ہے، سفید چنے ہیں۔ یہ ہر سال گورنمنٹ ریٹ تو وہ دے دیتی ہے، لیکن وہ ریٹ منڈی میں نہیں ملتے آگے، جس کی وجہ سے چھوٹے دکاندار کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ بڑے دکاندار تو اپنا سرکل چلا ہی لیتے ہیں، لیکن چھوٹا دکاندار ہمیشہ تنگ ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی جو کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی تو یہاں پر کوئی نہیں ہوتی۔ ذخیرہ اندوزی یا تو اس صورت میں ہونا کہ جب مال زیادہ خرید ایک ہی بندہ مال اٹھا کر لے جائے اور اس کے بعد اپنے ریٹ نکالے۔ اگر ایک بندہ 2-3 تھیلے لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ تو ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی نا۔ اس میں بڑے جو اسٹاکسٹ ہیں وہ یہاں پر منڈی سے یا تو پوری کی پوری دال چنا اٹھا کر لے جائیں
اور اس کے بعد آ کر یہاں پر کہ ہم نے دال چاول یہی ریٹ نکالنی ہے, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. اصل جو ہیرا مودی جی ہے نا سر, گل یہ بھی بڑے بڑے مالدار سرمایہ لوگ بیٹھے نے جنہوں کی وجہ تو مطلب اسٹاف نہیں وجہ تو سب تو زیادہ مسئلہ ہے. دوسرا اصل مسئلہ جہاں گورنمنٹ بعد حل کرتی ہے اور کہندی ہے, لیکن مارکیٹوں کے آن انہوں نے بندے انہوں چیک کیا جائے, مال چیک کر کے لوگوں کو پوچھا دسا جائے تو پھر کافی اثر انشاءاللہ ہوئے گا. جس وقت کچھ پرتیب بھی نہیں مارکیٹوں کے کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے, تو وجہ تو زیادہ تر پھر یہ مہنگائی میرا تو اپنا جڑا ذاتی خیال ہے. جی مہنگائی تو آج کل بالکل سامان کو چھو رہی ہے, اور روز بروز ایک ایک گھنٹے بعد چیز تبدیل ہوتی ہے, ریٹ تبدیل ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہ. اور عوام پیچھے ہم پیچھے پھرتے ہیں چیز لینے کے لیے, چیز ملتی نہیں ہے. اور یہ رمضان کے آنے سے پہلے تو انتہائی میں مہنگائی ہو جاتی ہے نا, اس کا تو حد ہی کوئی نہیں ہے. جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ ہمیں 50 روپے کی بھی نہیں ملتی, اور پریشانی غریب آدمی کے لیے تو ہر وقت پریشانی رہتی ہے. ایک اوپر سے جو مہنگائی نے ہمیں جینا دوبر کر دیا ہوا ہے. اور جو مختلف چیزیں ہیں جیسے جامع شیری وغیرہ, شربت ہے, چینی ہے, گھی, خاص طور پہ آٹا کا ذکر کروں گا جو ہمارے غریبوں کے لیے ایک خاص جز ہے کھانے کا, وہ بالکل جو ہے نا ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ کدھر ہے تو کدھر نہیں. اور اس کے علاوہ جنہوں نے جو ہیرا دوری کی ہوتی ہے چیزیں بالکل غائب ہوتی ہیں. حالانکہ پچھلے مہینے بالکل فراوانی سی چیز ہوگی, اس مہینے کوئی وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی کہاں ہے تو کہاں نہیں. اور میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان دونوں چیزوں کو نا تدارک کرے. نہیں, مہنگائی تو ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ, لیکن جیسے کہ کہتے تھے گورنمنٹ نہیں آئے گی تو بجلی کا بھی ایشو جو ہے یہ بھی یعنی کہ کم ہو جائے گی. لوڈ شیڈنگ وغیرہ, لوڈ شیڈنگ بھی ایز اٹ از ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ مہنگائی وہ تو پہلے سے دگنا ہو چکی ہے, لیکن نئی گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ناظرین, آپ نے عوام کی رائے سنی. عوام کس قدر پریشان ہے, تنگ ہے اور حکومت کو کوس رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج مہنگے آٹے کے تھیلے میں سب کچھ ویسے کا ویسا ہے, اور اس گندم کو اچھی طرح صاف کر کے دھویا جاتا ہے اور بعد میں سکھایا جاتا ہے, جس کے بعد آٹا پیس کر مارکیٹوں میں لایا جاتا ہے. اس آٹے کو بھی مارکیٹ میں چند ہی سال ہوئے ہیں, اسے چکی کا آٹا بھی کہا جاتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہی نہیں ہوا تھا اور پاکستان میں مہنگائی ہر طرف شتر بے مہار ہو چکی تھی. حکومت نے عوام سے ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اس نے ریلیف کی بجائے عوام کو تکلیف دی. حکومت نے بجٹ میں آتے ہی کہا کہ آٹے کی سبسڈی کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے, جس کے بعد عوام کا کہنا ہے کہ اگر یہ سبسڈی رمضان بازاروں سمیت تمام دکانداروں کو دی جائے تو اس سے زیادہ عوام مستفیض ہوں گے اور اس میں 2 نمبری بھی نہیں ہوگی. اس طرح سستی لائنوں میں لگ کر آٹا لینے سے غربت صاف ظاہر ہو جاتی ہے. ایک وہ میڈیوکر, وہ غریب آدمی, وہ ہماری ماں, وہ ہماری بہن, وہ ہماری بیٹی جو لائنوں میں لگ کے آٹے کے تھیلے اور چینی حاصل کرتی ہے, کیا حکومت ان کو بھکاری بنانا چاہتی ہے؟ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, کہ وہ لائن میں لگی ہوئی ہیں اور آٹا اور چینی لے رہی ہیں؟ میں اس بات پر حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو, اور ایسی حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ حکومتی پالیسیاں اور حکومتی پرائس کنٹرول کمیٹیاں عوام کی فلاح کے لیے بنائی گئی تھیں, ان کے نقصان کے لیے نہیں. لیکن ان کا وجود نہ تو منڈیوں میں اور نہ ہی بازاروں میں نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے ہر لیول پر اور ہر فورم پر فروخت کرنے والا دکاندار اپنی مرضی کے ریٹ لے رہا ہے, اور عام عوام نظریہ فروخت کے تحت سودا سلف خریدنے پر مجبور ہیں. آٹے کی مانگ ہر دور میں رہتی ہے, اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کیونکہ غریب کو 2 وقت کی روٹی چاہیے, صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے. مگر حکومت عوام کو 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے میں سمجھتا ہوں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. مل مالکان اپنی مرضی کے تحت قیمتیں کم زیادہ کرتے رہتے ہیں, اور عوام ہر حال میں ان قیمتوں پر آٹا خریدنے پر مجبور ہیں. آٹے کے علاوہ اکبری منڈی میں روزمرہ کی اجناس بھی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ان کو کسی دور میں بھی کنٹرول نہیں کیا گیا. عام انسان جو گھر میں دال روٹی کھا کر گزارا کرتا تھا, اب وہ بھی مشکل ہو چکا ہے. غرض یہ کہ ہر چیز انسان کی پہنچ سے تجاوز کر چکی ہے, مگر لوگوں کی آمدن مہنگائی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک مثال تھی کہ دال روٹی کھائی جاؤ تے وقت نو تکا لائی جاؤ,
اور اب تو یہ مثال بھی خواب بنتی جا رہی ہے. اکبری منڈی میں گرین کریانہ مرچنٹ والے اپنی لسٹ علیحدہ اور مارکیٹ والے اپنی لسٹ علیحدہ نکالتے ہیں. آج کل پرچون پر بکنے والے سودے جن میں دال چنا 70 اور 75 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح دال ماش 140 سے 170 روپے تک، دال مونگ ثابت جو ایک مہینہ پہلے 120 روپے تھی، رمضان سے چند دن پہلے 140 روپے فی کلو ہو چکی ہے. بیسن خاص طور پہ حکومت بڑا شور مچاتی ہے، کیونکہ بیسن ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ پکوڑے بھی بنتے ہیں، جس سے سموسے بھی بنتے ہیں، اور عام طور پہ بیسن بہت زیادہ رمضان میں استعمال کیا جاتا ہے. اور بیسن جس کی رمضان میں بہت مانگ ہوتی ہے وہ عام دنوں میں 70 روپے تھا، لیکن آج وہ بیسن 70 روپے کی بجائے 100 روپے فی کلو ہو چکا ہے. چینی واحد آئٹم ہے جو ابھی تک 55 روپے پر موجود ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چینی 55 کی بجائے بھی 70 تک چلی جائے گی. اسی طرح گھی اور تیل بھی مہنگا ہو چکا ہے. اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو میں نے خود مارکیٹ میں سروے کیا ہے، اس میں 3 کمپنیاں جن میں شان، پنجاب، میزان، یہ 155 روپے، جبکہ مدنی والے جو ہیں وہ 155 روپے فی کلو کا پاؤچ دے رہے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون صاحب؟ بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی فرمائیے. اچھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جو یوٹیلیٹی اسٹور پہ گورنمنٹ دیتی ہے، یہ سارے کسی نہ کہیں 3rd کلاس کا یہ مال ہوتا ہے، اور جو مہنگا بھی دیتے ہیں یہ. اور یہ جو شہباز شریف میں سستا رمضان بازار لگایا ہوا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے عوام کو؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. اسی پہ تو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سستے بازار جو لگائے اس میں بھی پرائز کنٹرول کمیٹیاں ناکام ہو چکی ہیں. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بات کسی کی سنتے ہی نہیں ہے. عوام بیچاری مار کے ان کو برا حال کیا ہوا ہے، اور یہ جو رام اپنے نام چمکائے جا رہے ہیں شہباز شریف اور یہ وہ. جی میرے بھائی ووٹ بھی تو آپ نے دیے، تو یہ فائدہ کوئی نہیں اس کا. ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہیں، آپ کہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بھائی یہ تو آپ کے نمائندے ہیں، آپ ہی نے تو ان کو ووٹ دیا ہے، آپ نے منتخب کیا ہے ان کو. بس اب کیا کریں، تو پھر گلا نہ کریں. دیکھیں نا، اگر آپ نے ووٹ دیے اس کے بعد گلا بھی آپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو ووٹ ایسے لوگوں کو نہیں دینے چاہیے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. کیا کرے؟ میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مارکیٹ میں 3 کمپنیاں جن میں شان، پنجاب، میزان اور مدنی، یہ 155 روپے کلو، مگر صوفی جو ہے وہ 165 روپے اور ڈالڈا 195 روپے فی کلو سیل ہو رہا ہے. ان کی قیمتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. ہر ایک کی قیمت میں کم از کم ان کی قیمت میں جو ہے مختلف قسم کا تضاد ہے. اور آئل جو گھی سے کبھی سستا ہوا کرتا تھا، آج لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں شان اور میزان کا آئل جو ہے وہ 170 روپے اور صوفی کا آئل 198 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. غریب کھائے گا کیا اور بچائے گا کیا؟ چاول کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ چاول کا ریٹ جو ہے وہ کم از کم 25 سے 3 کوالٹیوں میں یہ چاول فروخت ہو رہا ہے، جس میں ثابت چاول کم از کم 120 سے 170 روپے تک دکانوں پر، اور ٹوٹا چاول 80 سے 100 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اب چاولوں کے بعد میں آؤں گا چھوٹے گوشت پر، کہ پہلے چھوٹا گوشت عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھا، اور اب بڑا گوشت اور اس کے بعد مرغی کا گوشت بھی عام آدمی کے لیے خواب بنتا جا رہا ہے، اور اب یہ مزید خواب بن جائے گا. بدقسمتی سے حکومت کا کنٹرول نہ ہونے اور بدعنوان افسران کی ملی بھگت کے باعث حکومت کی طرف سے مقررہ کیے جانے والے نرخوں پر کوئی گوشت فروخت نہیں کیا جا رہا. میں تو اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور ضلعی حکومت کے لوگ جو کہ صرف اور صرف کھانا پوری کرنے کے لیے مختلف دکانوں پر جاتے ہیں، وہ ابھی تک کسی بھی دکان پر ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکے. میرے ساتھ ایک اور لائیو کالر، ان سے بات. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، امیر بخش. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دبئی آلین سے. اچھا دبئی سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیں. جی سر، ابھی ہم عوام کیا کدھر جائیں؟ یہ
आगे वाले तो हमारे यही बंदा हैं, अभी हमारे MP वाले हैं, हमारे वजीर हैं, हमारे वजीर आजम हैं, तो हम किसको वोट दे के किधर जाए? महंगाई है इतना अभी आगे जा रहा है। रमजान के महीने कम से कम ये एहतराम तो करे कि रमजान के महीने में कमती करे। मेरे भाई आप दुबई से बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम हो गई, वहां पर क्या निजाम है दुबई में? नहीं, दुबई में सर इधर हर महीने जब रमजान का महीना आता है, हर गरीब लोगों को मिलता है, राशन मिलता है, पैसा मिलता है, मतलब हर चीज मिलता है, खुराक मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में तो और महंगाई बढ़ाता है, इधर से और कमती हो रहे हैं। और बिलास ये जो अरबाब लोग हैं, बड़े बड़े शेख लोग इधर देते हैं गरीबों को। दुबई में बल्कि मैं समझता हूं कि तमाम दूसरे ममालिक में भी इसी तरीके से है, लेकिन न जाने क्यों हमारी हुकूमत जो है वो सोई हुई है और वो इस पर अमल दरामद कराने में कामयाब नहीं हो सकी। कामयाब नहीं हो सके, इन लोगों को तो हक नहीं है बैठने का, तो इन लोगों को भी दस्तबरदार होना चाहिए। क्या फिर आप क्या कि ये लोग बैठ के हमारे ऊपर हुक्मरानी करे? सर मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दुबई में बैठे हुए हैं, आप दुबई में बैठ के दुआ कीजिएगा और रमजानुल मुबारक के महीने में हाथ उठा के उस पाक परवरदिगार से यही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला की जात हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि बदउन्वान अफसरान की मिली भगत के बाइस हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए जाने वाले नरखों पर कोई भी किसी भी दुकान पर गोश्त फरोख्त नहीं किया जा रहा। ब्रायलर जो कभी आम आदमी की पहुंच में था, अब वो भी 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। मेरे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या सर ठीक है? रमजान मुबारक हो। जी भैया, अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात से बात कर रहा हूँ, वकास। जी जी जी, फरमाइए वकास साहब। मैंने कहा रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत रमजान मुबारक हो। एक नया तोहफा आ गया हमारे लिए महंगाई का, एक और। हाँ जी, ये तोहफा तो हर रमजानुल मुबारक में मिलता ही है। अब ये तो नई हुकूमत आई है, इसकी तरफ से तो मेरा ख्याल है कि आपको और अच्छा नहीं। इस तरह क्यों करते हैं ये महंगाई? यानी कि चीनी है जो 55 रुपए है हर चीज पे। अल्लाह माफी के घर वाले गए हैं शॉपिंग करने, डबल हो गया हर चीज। मेरे भाई अब क्या किया जा सकता है? सिर्फ आप दुआ कीजिएगा इस मौके पर जी। आप सिर्फ पाक परवरदिगार से दुआ कीजिएगा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले, हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें नाजिल करे और हमारा मुल्क इतना तरक्की कर जाए कि हमारे यहाँ पर जो चीजें महंगी होती हैं उनके रेट कम हो जाएं, ताकि गरीब आदमी भी सुकून से रोटी खा सके। जी नहीं, अब माड़ा बंदा तो रोजा भी नहीं रख सकता, इतनी महंगाई हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल महंगाई हो गई है और हर गरीब आदमी यही रोना रो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रायलर गोश्त भी जो है वो भी 300 रुपए तक पहुंच चुका है और उस पर मजीद ये कि दुकानदार मुंह मांगे रेट वसूल करते हैं। ग्राहक अगर इसरार करे तो दुकानदार बदतमीजी पर उतर आते हैं और ये हुकूमती ओहदेदारान की जिम्मेदारी है। मगर क्या किया जाए, हुकूमती ओहदेदारान तो ठंडे कमरों में बैठकर रिश्वत लेकर अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। यहाँ ये अमर भी काबिल गौर है कि दुकानदार ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 2 हिस्सों में फरोख्त करके दोहरा मुनाफा कमाते हैं। साफ गोश्त के 40 रुपए अलग वसूल किए जाते हैं, जबकि लाहौर में मुर्गी मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, पत्तों की, भाई फेरू, कसूर, मांगा, उकाड़ा, पिंडी भटियां, खानका डोगरा, शेखुपुरा, कोट राधा किशन और रायविंड के फार्म से आती है। इसके हवाले से हम आपको मजीद बताएंगे। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जनाब? जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर अमजद दानियल से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो जी। तो रॉयल की जो टीम है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे काम कर रही है और खासकर आपने ये प्रोग्राम स्पेशल जो महंगाई के बारे में लगाया है, और मैं कहता हूँ कि तमाम चैनल से आप नंबर 1 पर आप जा रहे हैं और ये वाकई सही बात है कि मन रेट है।
کرائم کنٹرول کمیٹیاں اور پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی ناکام ہو چکی ہیں. اور جو رمضان بازار ہے اس کو چیک کریں تو ریٹ ایک ہی ہے. جی جی تو بہت اچھا پروگرام ہے. آپ باقی صحیح مینو میں کام کر رہے ہیں اور اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. یہ ہمارے حکمران صرف جو ہے نا باتوں تک ہیں, عملی کام کوئی نہیں کرتا. میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے رائل کی تعریف کی. میں آپ سے ایک اور درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر رائل کی تعریف کی ہے تو پلیز رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے رائل ٹی وی میں کام کرنے والے تمام کارکنان جو ہے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو صحت تندرستی دے, اور اس مقام پہ رائل چلا جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ صرف رائل ٹی وی دیکھے, کیونکہ ہمارا ایک واحد ٹی وی چینل ہے جو عوام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ترجمانی کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لاہور کی بڑی منڈی سے مرغی کے مہنگے ہونے کی وجہ سے دکاندار پہلے سے کم مال خرید رہے ہیں, جس کی وجہ خریداری میں نمایاں کمی ہے اور مرغی بر وقت فروخت نہ ہونے کے باعث مر جاتی ہے. بدقسمتی سے لوگوں کو مری ہوئی مرغیوں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے جو ہوٹلوں, باربیکیو, ریسٹوران وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے, جس سے وہ سستے داموں خریدتے ہیں اور منہ مانگے داموں میں گاہکوں کو کھلاتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی میرے بھائی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملک احمد بول رہا ہوں کانا نو سے. جی ملک صاحب فرمائیے گا. سر میں یہ عرض کرتا ہوں, یہ چیف منسٹر صاحب نے یہ جو سستے بازار لگائے ہیں, جی جی, یہ بازار عام بازاروں سے بھی مہنگے ہیں. جی جی, اور کوئی چیز غریب کے پہنچ میں نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم میرا مطلب غریبوں کے لیے اپنا سستا بازار, سستی چیزیں, سستی بجلی دیں گے, میں تو یہ اپنا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان چھڑوانے کے لیے آئے ہیں. جی جی, یہ تو ملک کے لیے اتنا اور غریب عوام کے لیے اتنا عذاب ہے کہ میاں صاحب اگر دیکھیں, ہمارے ہی حلقے سے میاں صاحب چیف منسٹر ہیں, اور یہ اپنا ہمارا حلقہ آگے دیکھیں کہ ہمارے حلقے میں کیا ہو رہا ہے. نہ پانی کا نکاس ہے, نہ بجلی کا ہے, نہ سوئی گیس ہے, نہ کہیں اپنا پارک ہے. یہ مہنگائی اس قدر آسمان کو سے باتیں کر رہی ہے کہ ان کو میرا مطلب دکھائی نہیں دیتا. کوئی بات نہیں, دکھائی دے گا انشاءاللہ, ضرور دکھائی دے گا. آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے بہت کچھ ہونے والا ہے. میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چھوٹے گوشت کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 260 روپے فی کلو ہے, لیکن دکاندار بغیر چربی اور ہڈی کے 400 روپے کلو تک فروخت کر رہے ہیں. اور ملی بھگت سے جانوروں کو غیر قانونی طور پر ذبح کیا جاتا ہے, جس میں زیادہ تر بیمار اور لاغر جانور ہوتے ہیں جو قریب المرگ ہوتے ہیں, اور ان کو ذبح کر کے دکانوں پر فروخت کیا جاتا ہے. چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کھلے عام اپنا دھندا کر رہے ہیں, اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے افسر اپنا حصہ باقاعدگی سے وصول کرتے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں وار سے بول رہا ہوں. صحیح بات جی میرے بھائی فرمائیے. سر مہنگائی کے حساب سے بہت پریشان ہے, اور اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, کچھ بھی لینا دینا, کچھ بھی لینا سب سے بگڑ. میرے بھائی تو 280 روپے کا ڈالر ہے, اب وہ 3 سے 0 ہو چکا ہے. دیکھیں جی مہنگائی سے تو تمام لوگ ہی پریشان ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر ذبح کیے جانے والے جانوروں میں ذبح کرتے وقت ایک خاص رگ میں پانی کا پائپ لگا کر پمپ کے ذریعے پانی بھر دیا جاتا ہے, جس سے وزن 25% سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, جبکہ پانی سے جانور کا پیشاب اور دیگر خطرناک مادے گوشت میں پھیل جاتے ہیں جو مضر صحت ہیں, اور یہی گوشت سرے عام فروخت ہو رہا ہے. چھوٹا گوشت تو ایک خواب بن کر رہ گیا ہے, کیونکہ متوسط طبقہ تو شاید
اب عید قربان پر ہی چھوٹا گوشت کھاتا ہو، لیکن غریب طبقے کو تو اب وہ بھی میسر نہیں رہا۔ لاہور میں چھوٹے گوشت کی فروخت پوش علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، جن میں ڈیفنس، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن سر فہرست ہیں، جہاں پر لوگ قیمت بھی نہیں پوچھتے، اور ان جگہوں پر چھوٹا گوشت 700 سے 800 روپے کلو بکتا ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں 650 سے 700 روپے کلو فروخت ہوتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہی ضروریات زندگی کی اشیاء، مشروبات، سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی ہے۔ متعلقہ حکام کی ملی بھگت کے باعث منافع خوروں نے جی ایس ٹی میں اضافے کے بعد رمضان سے پہلے 2 بار سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کم از کم 80% اضافہ کر دیا ہے، جبکہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے شہر میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور مجسٹریٹ دکانوں، ٹھیلوں اور ریڑھی بانوں سے باقاعدہ منتھلیاں وصول کر رہے ہیں۔ جب یہ تمام کے تمام لوگ منتھلیاں اکٹھی کرنے کے چکر میں ہوں گے تو وہ کس طریقے سے حکومت کی ریٹ جو ہے وہ قائم کر سکیں گے، جبکہ آج لگائے جانے والے تمام رمضان بازار اور تمام وہ دکانیں جو بڑی بڑی دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر ریٹ کو کنٹرول کرنے میں حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور اسی طرح منڈیوں میں اور مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے بیپاریوں کو بھی کھلی چھٹی دی گئی ہے، جو عوام سے من مرضی کے ریٹ وصول کر کے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کم ناپ تول کے ساتھ درجہ دوم اور سوم کی سبزیاں اور پھل بازار میں کھلے عام فروخت کیے جا رہے ہیں، اور ضلعی انتظامیہ اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر آپ رمضان بازار یا اتوار بازار میں چلے جائیں تو صبح کے وقت جو مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے ریٹ لگایا جاتا ہے، وہ ریٹ اچانک دوپہر کو، میرے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا بھائی جی۔ آمین جو ہے نا پروگرام آپ نے چلایا ہوا ہے، جی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ باقی بھائی جان، ہمارا پاکستان معاشرے اتنا بگڑ چکا ہے، حکمران سوئے ہوئے ہیں، کہیں بھی ملاوٹ کے بغیر کام بھی مسلمان نہیں کر رہے۔ آخر یہ اس ملک کا ہوگا کیا؟ باقی نواز اور شہباز شریف ان کا مطلب نہیں کرتا، وہ دونوں بھائی ایماندار ہیں، لیکن پاکستان اتنا بگڑ چکا ہے، اب ہوگا کیا؟ ہمیں یہ معلوم اچھائی نظر نہیں آتی۔ رات کو ڈاکہ پڑ جاتا ہے، راستے میں موٹر سائیکل لوٹ جاتی ہے، ملاوٹ اتنی، کوئی چیز اصلی چیز اس پاکستان میں ملتی بھی نہیں۔ آخر آپ بھائی جان بتائیں ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پاک پروردگار کی ذات جس نے یہ پاکستان بنایا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین جو ہیں ان کے مقبرے ہیں، وہ لوگ یہاں پر دفن ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ آپ صرف اللہ پاک سے دعا کیجئے گا کہ وہ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک رحم کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک طرف تو انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف خاص طور پہ رمضان بازاروں اور اتوار بازار میں صبح کا ریٹ اور شام کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ کمیٹیوں کی طرف سے جو ریٹ صبح فراہم کر دیا جاتا ہے وہ ایک نمبر چیز کا ہوتا ہے، مگر دوم چیز جو ہے وہ شام کو فروخت کی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں وہ سامان خریدنے پہ، جبکہ وہ سامان گل سڑ چکا ہوتا ہے سارا دن گرمی میں۔ میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام میری بہن۔ جی شبانہ ملک بات کر رہی ہوں جی، لاہور سے بھائی صاحب۔ جی میری بہن فرمائیے۔ جی آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے، تو ہم تو پورے پاکستان کو رمضان کا چاند مبارک تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کا چاند مبارک ہو۔ جی میری بہن، سب سے پہلے آپ کو ہماری طرف سے رمضان کا چاند مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ جی بالکل، یہ دیکھیں نا، نواز شریف شہباز شریف کو اتنی دنیا نے ووٹ ڈالے ہیں، انہوں نے کیا کیا پرومس کیے ہوئے تھے لوگوں سے، اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جی میری بہن، یہ تو انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے آتے ہوئے نا ایک دم مہنگائی کا بم گرا دیا ہے۔ یہ تو میری بہن آپ کوئی بات نہیں ہے نا۔ جی فرمائیے کیا کہ میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی
जी जी, मेरी बात आप सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी सर। बात यही है ना कि ये देखें अवाम कितनी यानी कि गरीब अवाम है, इनमें ये लोग कितना कर्जा लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? अपनी सहूलत के लिए लेते हैं या अवाम की सहूलत के लिए लेते हैं? 5 रुपए बिजली यूनिट वो भी इन्होंने महंगी कर दी है। मेरी बहन अब तो महंगाई, किसी चीज में इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। आते सारे इन्होंने जो है ना महंगाई का बम करा दिया आवाम पर। वादे इन्होंने क्या किए हैं और हुआ क्या है, इनका मंशूर क्या था और इन्होंने क्या किया है, फिर इनको भी उतर जाना चाहिए बस। मेरी बहन अभी आगे आगे देखिएगा अभी कौन कौन से बम गिरते हैं। अभी तो आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है मेरी बहन। जी बिल्कुल मेरे भाई, आप तो बजा फरमा रहे हैं और आपका शो माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहा है, मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई है। और मैंने कहा कि नहीं, ये तो मैं भी कॉल करूं, जरा अपने भाई से बात करूं, मेरी अवाम को पता तो चले कि हमारी अवाम को ये हमारे हुक्मरान कितना जलील कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी बहन क्या और कर रहे हैं क्या है, समझ से बाहर है। मेरी तो गुजारिश है नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से कि भाई अवाम के लिए सस्ताई करें। आप लोगों ने ये क्या कहते हैं फैसलाबाद के इनके क्लिप्स चलाए, इन्होंने क्या कहा था? बत्ती चाहिए अवाम को, लाइट चाहिए अवाम को, सस्ताई चाहिए अवाम को। वो तो बेवकूफ लोग होंगे जो भाईजान भूल जाएंगे इनकी बातें, हम तो बेवकूफ नहीं है ना। बिल्कुल मेरी बहन, लेकिन आप ये बात बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज अंधेरा है तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत करीब है जबकि रोशनी होगी। हाँ जी, वही कहते हैं ना, आने वाली खुशियों का एहसास तो है, हर इंसान के पास यही एहसास तो है। मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी एक बहन जो है वो भी नाराज थी हुकूमत से भी और खास तौर पे भी महंगाई से, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां जो घरों में बैठती हैं उनके लिए बड़ी दुश्वारी होती है जब उनको बाजार से सौदा मंगवाना पड़ता है, जब उनको घी मंगवाना पड़ता है और उसके बाद उनके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो वो बहुत मुश्किल से गुजारा करती हैं। आज जो हालात हो चुके हैं उन हालात में कम से कम एक मीडियोकर शख्स भी जो है उसके लिए भी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। और दूसरी जानब हुकूमत की जानब से अवाम की कमर तोड़ने के लिए जीएसटी का नफाज भी कर दिया गया है, जिसके बाइस पेट्रोल गैस समेत 100 से ज्यादा अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मेरे भाई, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, फरमाएं क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं जी। जी 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 मेरे भैया, बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि पेट्रोल गैस समेत 100 से ज्यादा अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। और हमने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक सब्जियों के रेट, आलू नया 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जो 50 रुपए किलो होने का इम्कान है। इसी तरह टमाटर 100 रुपए और 80 रुपए, प्याज 40 रुपए, हरी मिर्च 80 रुपए, अदरक 140 रुपए, थोम 100 रुपए, चाइना थोम 120 रुपए किलो, शिमला मिर्च 60 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो, घी 30 रुपए किलो, करेला 40 रुपए किलो, बैंगन 30 रुपए किलो, हरा धनिया 120 रुपए और अव्वल 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर फलों की तरफ आए तो फलों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफे के साथ सेब इस वक्त 400 रुपए से 550 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है और अनार इस वक्त 400 रुपए से 700 रुपए किलो, जबकि आम चौंसा 100 रुपए किलो, दुशहरी आम 70 रुपए किलो, आलू बुखारा 100 से 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मेरे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। सर मैं आपका शो देख रहा था तो बड़ा मतलब आपका सक्सेसफुल शो जा रहा है। बहुत शुक्रिया भैया। और सर मैं इस चीज से मतलब आपको अप्रिशिएट करूंगा कि फर्स्ट टाइम है किसी ने मतलब ये महंगाई और इस तरह के जीएसटी वगैरह को डिस्कस किया है। ये जब से हम गवर्नमेंट में मतलब नई गवर्नमेंट बनी है, जी जी, कोई भी बंदा जो है अभी तक इस पे मेरा ख्याल है बातचीत की ही नहीं किसी ने। और अभी देखे मैं ये नई गवर्नमेंट जो है मियां, उनको मतलब सल्यूट करना चाहता हूँ सारों को, स्पेशली हमजा शहबाज साहब को कि जिनके पास डेयरीज का सारा वो है।
اور یہ مطلب کھانے پینے کی اشیاء تھی، یہ کہ پولٹری تھی، ان سب چیزوں پہ ایسا مطلب جو ہے ٹیکس لگا ہے. پانی پہ ٹیکس لگ گیا ہے، ملک پہ ٹیکس لگ گیا ہے، جی جی پولٹری پہ مطلب ٹیکس ہے. یہ گورنمنٹ نے مطلب آ کے تو میں تو کہتا ہوں کہ جو وعدے انہوں نے کیے تو اس پہ کچھ بھی عمل نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اپنے کیا کہنا چاہیے، استعفا دے دینا چاہیے فوراً سے پہلے. جب یہ لوگوں کی مطلب پرابلم سالو نہیں کر سکتے تو پھر وعدے کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹے وعدے جو ہیں میرا خیال ہے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرے بھائی یہاں پر وعدے صرف بیوقوف بنانے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہاں پر وعدے وفا نہیں کیے جاتے. یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے. بالکل سر، بالکل. اور سر میں ایک چیز اور کرنا چاہوں گا کہ مطلب انہیں کے کچھ مطلب لیڈر ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ٹیکس ہم نہ لگائیں تو عوام کے لیے عیاشی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں دوں گا. یہ جو مطلب موبائل مطلب ان پہ کارڈ وغیرہ پھر جو ٹیکس وغیرہ کیا ہے انہوں نے، جی جی یہ چیز کو انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ایک عیاشی کا ذریعہ ہے، زیادہ فون کرنا. اور وہ جو تھا اس پہ GST اس لیے بڑھا دیا گیا ہے. لیکن دیکھیں کہ غریب عوام جو جن لوگوں نے مطلب مشکل سے اپنا بیلنس وغیرہ وہ لوڈ کروانا ہوتا ہے یا مطلب کارڈ لوڈ کرتے ہیں، ان کے لیے تو ایک بم ہے جو پھٹ چکا ہے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. بات یہ ہے کہ اس وقت تو صرف آپ کو صبر ہی کرنا ہوگا اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی روشن صبح آنے والی ہے، آپ اس کا انتظار کیجئے. انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دکاندار جو ہیں جن سے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہم نہیں کرتے بلکہ یہ اضافہ پیچھے سے ہوتا ہے. ہم تو نرخ نامے کے مطابق ہی ریٹ وصول کرتے ہیں. اور عوام نے ہوش ربا مہنگائی پر دہائی دیتے ہوئے جس طرح آپ نے سنا کہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنی مہنگائی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر رہی جبکہ افسران کی ملی بھگت سے تاجر اور دکاندار منہ مانگے داموں اپنی اشیاء فروخت کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کو ماہ رمضان کی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی. میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. بہاولپور سے جی، فرمائیے. تو ایسا ہے نا، دیکھو آپ نے کہا یہ ہر چیز کے اس میں ملاوٹ کی ہے. ماہ رمضان سے پہلے جو چیزوں کے ریٹ کم ہوتے ہیں اس میں 50% زیادہ بڑھا دیے ہیں. جی جی. تو حکمران سب چیز سے کمیشن کما رہے ہیں، جو بڑے بڑے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے افسر کما رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان آتا ہے، نیک مہینہ ہوتا ہے، برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اس میں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے. اللہ میاں ان کی برکت سے تو ماہ رمضان کی برکت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ حکمران ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ میرے بھائی. یہی حالات رہے تو زندہ رہنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر آ جائیں گے. دال چاول جو غربت کا محاورہ تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور ہر چیز پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. اور اس پر مزید یہ کہ رمضان آ گیا ہے اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر سال ماہ رمضان میں ضلعی انتظامیہ اور ان کے سربراہ DCO لاہور رمضان بازاروں اور شہر بھر میں موجود اشیاء خورد و نوش کی کوالٹی اور قیمتوں میں توازن اور کمی کے لیے چند ایک رمضان بازاروں اور دیگر ذرائع سے عوام پر یہ تو باور کروا دیتے ہیں کہ وہ ماہ مقدس مہینے میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اس میں سچائی اور حقیقت کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ صرف زرعی حکومت خانہ پوری کرنے اور میڈیا میں اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر فرضی کارروائی ڈالنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے. پورے رمضان میں عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے. غیر معیاری، ناقص اور تیسرے درجے کی اشیاء عوام کو درجہ اول کے ریٹ پر فروخت کی جاتی ہیں اور یہ لوگ صرف فوٹو سیشن کروا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے چلے جاتے اور انتظامیہ کے افسران کے رحم و کرم پر مہنگائی کے مارے عوام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ناظرین، اپنے پروگرام کے اختتام پر میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پاک پروردگار سے یہ دعا ضرور کیجیے گا
کہ وہ مجھے استقامت دے، ہمت دے کہ میں اسی طریقے سے ان لوگوں کے خلاف اور ان لوگوں کی برائیوں کی نشاندہی کرتا رہوں اور عوام کو جو پریشانیاں اور تکالیف ہے ان کو سامنے لاتا رہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔